بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر وہ اسٹوڈنٹ جس کی سیکنڈ لینگویج اردو ہے اور یہ خاص تلنگانہ بورڈ کے لیے ہے، بورڈ آف تلنگانہ کے ہے، تلنگانہ اسٹیٹ کے. اور یہ آپ کو شاید معلوم ہے کہ اس میں 16 بٹس ہوتے ہیں اور ان 16 بٹس کے بھی ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں اور ہر ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے بٹ نمبر 5. بٹ نمبر 5 مندرجہ ذیل میں سے کسی دو اشعار کی متن کے حوالے سے تشریح کیجیے، اور یہ 6 مارکس کی ہے. چلیے دیکھتے ہیں. یہ فرسٹ غزل ہے. اس کا ایک شعر ہے: زمانے کے کیا کیا ستم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے حوالہ اوپر دیا گیا شعر داغ دہلوی کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے. تشریح: داغ اپنے اس شعر میں ان کے دور کی بدحالی اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں. 1857 عیسوی کے غدر نے دہلی اور مغلیہ سلطنت کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیا تھا. لال قلعے سے وابستہ شعراء اکرام مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر گئے. کچھ شعراء اپنی جان بچا کر جدھر پناہ مل سکتی ادھر چلے گئے. داغ دہلوی بھی ان حالات کا شکار ہو گئے. اسی پس منظر میں وہ کہتے ہیں کہ انگریز حاکموں نے ہندوستانیوں پر اور خاص کر لال قلعے سے وابستہ افراد پر جو ظلم و ستم ڈھائے، اس کو شاعر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس ستم کو وہ الفاظ میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. شاعر نے دوسروں سے کچھ زیادہ ہی ستم دیکھے اور سہے ہیں، اور یہ ظلم الگ الگ انداز میں ڈھائے گئے جس سے صرف شاعر واقف ہے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے: تماشا دیر و حرم دیکھتے ہیں، تجھے ہر بہانے سے ہم دیکھتے ہیں. حوالہ: یہ شعر داغ دہلوی کی غزل کا مطلع ہے. تشریح: شاعر کہتا ہے کہ سب کا رب ایک ہے، لیکن ہر مذہب والا اسے الگ الگ نام دے رکھا ہے اور ہر ایک کی عبادت گاہ الگ الگ اور عبادت کرنے کا طریقہ الگ. مسجد، مندر، چرچ اور گرودوارا میں لوگ اپنے اپنے انداز سے عبادت کرتے ہیں اور مقصد اپنے رب کو راضی کرنا اور اس تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے تو پھر یہ عبادت گاہیں اور عبادت کے طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ تماشا شاعر روز دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب طریقے ایک بہانہ ہے، لیکن مقصد صرف ایک رب سے قربت حاصل کرنا اور اسے الگ الگ روپ میں دیکھنا ہے. چاہے ہم اسے اللہ کہیں، بھگوان کہیں یا کچھ اور. دیکھنے والی آنکھوں کے لیے تو ہر ذرے میں اللہ نمایاں ہے. اللہ نمایاں ہے، پھر بھی وہ عبادت کے نام پر مسجد میں اور پوجا کے نام پر مندر میں تماشا کرتے رہتا ہے. یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے. اس کے بعد اور ایک شعر ہے: سلامت رہے دل، برا ہے کہ اچھا، ہزاروں میں یہ ایک دم دیکھتے ہیں. حوالہ: یہ دیا گیا شعر داغ دہلوی کی غزل سے لیا گیا ہے. تشریح: شاعر کہتا ہے کہ دل ہی کے ذریعے اچھے اور برے جذبات کا اظہار ممکن ہے. یہ سلامت رہنا چاہے وہ برا ہو کہ اچھا، کیونکہ شاعر کے دور میں نامساعد حالات کی وجہ سے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے اور ان میں کسی قسم کے جذبات کے اظہار کی ہمت و طاقت نہیں تھی. اس لیے شاعر کو لگتا ہے کہ اس کا دل ہزاروں میں ایک ہے، جس میں اب بھی اپنے اچھے اور میرے جذبات کے اظہار کی طاقت و حوصلہ موجود ہے. اس کے بعد دوسری غزل ہے. اس کا پہلا شعر دیکھیں: جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزاروں ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے. حوالہ: دیا گیا شعر خورشید جامی کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے. تشریح: شاعر کہتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہر دم جد و جہد و جستجو میں لگے رہتے ہیں، ہر دم اپنے خاندان کی سماج کی اور ملت کی بھلائی میں لگے رہتے ہیں،
اور لوگوں میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک جوش، ایک ولولہ پیدا کر دیتے ہیں اور ہر وقت خود سرگرم عمل رہتے ہیں. ان کے اطراف ایک ہنگامہ برپا رہتا ہے. لیکن ایسے اشخاص پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ خود تنہا ہو جاتے ہیں، اکیلے پڑ جاتے ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. شاعر نے موجودہ دور کی ایک کڑوی حقیقت کو اس شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دور بڑا مطلبی ہے، لوگ احسان فراموش ہے. جب تک کسی کے پاس اقتدار ہے، عہدہ ہے، دولت و شہرت ہے، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں اور سر پر بھی بٹھا لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی اقتدار اور عہدہ ہٹ جاتا ہے اسے بھول جاتے ہیں، اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے. یا پھر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دوست و احباب، رشتہ دار، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. وہ وہ ایک بوجھ دکھنے لگتے ہیں. یہی بات، یہی نکتہ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے: بڑے عجب ہے یہ درد وہ غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے. حوالہ: یہ شعر خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا ہے. تشریح: شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں، ایک خونی رشتہ، دوسرا درد و غم کا رشتہ. خونی رشتے تو قدرتی طور پر بنائے ہوتے ہیں اور یہ رشتے اپنے کہلاتے ہیں. لیکن وہ رشتے جو عارضی طور پر درد و غم کی وجہ سے بن جاتے ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور ہر درد بانٹنے والا، دل جوئی کرنے والا اپنا دکھائی دینے لگتا ہے. وہ خونی رشتوں سے بڑھ کر ہمدرد و غم گسار لگتا ہے اور انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون. غم اور درد بانٹنے والے سب ہی اسے اپنا دکھائی دینے لگتے ہیں. یہ کہ جب سب ہی ایک قسم کے درد و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا غم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دلاسا دینے لگتے ہیں، اور ان سب کے بیچ درد و غم کا ایک رشتہ بن جاتا ہے اور سب اپنے دکھائی دینے لگتے ہیں. زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے. حوالہ: دیا گیا شعر خورشید احمد جامی کی غزل کا مطلع ہے. تشریح: شاعر اپنے محبوب کے عشق میں دیوانہ ہے اور ہر وقت محبوب کے تصور ہی میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کی خوشگوار یادوں کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے. وہ جب بھی اپنے محبوب کا تصور کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کا محبوب جو چاندی کی طرح حسین و خوبصورت ہے زمین پر اتر آیا ہے، اور شاعر کو اپنے تصور پر بھی حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے اور وہ محبوب سے ملاقات کا لطف اٹھانے لگتا ہے. حالانکہ خود شاعر کو اندازہ ہے کہ وہ محبوب کا خیال ہے، حقیقت نہیں، پھر بھی یہی خیال و تصور اس کی تنہائی کا ساتھی ہے. تیسری غزل ہے، یہ اس کے اشعار ہے: ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم میں بھر جائے گا، کیا خبر تھی رگ جام میں اتر جائے گا. حوالہ: دیا گیا شعر پروین شاکر کی غزل سے لیا گیا. تشریح: کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے اور شاعرہ بھی یہی سمجھتی رہی کہ اسے جو زخم لگا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھر جائے گا. لیکن شاعرہ کو کسی نے ایسا زخم دیا ہے جو بھرنے کے بجائے رگ جاں میں اتر گیا ہے اور وہ شاعرہ کی جان کے ساتھ ہی جائے گا. اب اس کے بھرنے کی کوئی آثار نہیں ہے، جب تک شاعرہ زندہ ہے وہ زخم رہے گا. آخرش وہ بھی کہیں ریت پر بیٹھی ہوگی، تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا. حوالہ: دیا گیا شعر پروین شاکر کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے. تشریح: شاعرہ کسی کے عشق میں گرفتار ہے اور اپنے محبوب سے بے انتہا پیار کرتی ہے اور ہر لمحہ وصل کی تمنا لیے گزار رہی ہے، اور اپنی تنہائیوں سے پریشان وہ مایوس ہو کر آخرکار دریا کے کنارے ریت پر بیٹھی موجوں کے اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور اب اسے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے محبوب کے پیار میں پہلے جیسا والہانہ پن، نہ جوش و جذبہ،
اسی لیے شاعرہ کو لگتا ہے کہ دریا کے پانی کی طرح محبوب کے پیار کا نشہ بھی اتر جائے گا اور شاعرہ کی قسمت میں تنہائی اور مایوسی ہی رہ جائے گی. وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا. حوالہ، یہ شعر پروین شاکر کی غزل کا ہے. تشریح: شاعرہ کو کسی ایسے جرم و گناہ کا مرتکب بنا دیا گیا ہے جس کا کفارہ ممکن نہیں. تہذیب کی آڑ میں شاعرہ کو ایک ایسے جیتے جاگتے گناہ یا جرم کا وارث بنا دیا گیا ہے جس سے وہ فرار حاصل نہیں کر سکتی. شاعرہ کو افسوس اور یقین ہے کہ اس جرم کا ذمہ دار بھی اس کے باپ دادا کو ٹھہرایا جائے گا، حالانکہ ان کا اس جرم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس تہذیب کے حامی تھے جس تہذیب کی وہ شکار ہوئی ہے. یہ تھی آپ کی بٹ نمبر 5، جس میں ان اشعار میں سے کوئی اشعار آئیں گے. ان میں سے آپ کو صرف اور صرف 2 اشعار کی متن کے حوالے سے تشریح کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.